درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر امتی اپنے نبی پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی محبت سے، سچے پیار سے، سچے ارادے سے، اخلاص سے آقا کی محبت میں درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو قبول بھی فرماتے ہیں، اس کے درود و سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں، اور اگر کرم فرمائیں تو میرے آقا اس سے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ امتی کی یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت کہ امتی اپنے نبی پر ایک بار سلام بھیجے یا ہزاروں بار بھیجے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار اپنے امتی کو سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، اے میرے فلاں امتی، اے فلاں امتی، تجھ پر بھی میرا سلام ہو، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تجھ پر بھی اللہ کی عنایتیں ہوں، اللہ کی بخشش کے پروانے تجھ پر بھی برسیں۔ اگر نبی رحمت نے امتی کو ایک بار بھی کہہ دیا تو علماء نے کہا امتی کی نجات کے لیے یہی حضور کا جواب ہی کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا بلغنی صوتہ من حیث کان۔ میرا جو امتی میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، ما من احد یسلم علی، کوئی میرا امتی ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، ما من عبد یسلم علی، میرا کوئی غلام ایسا نہیں ہے جو میری ذات پر درود و سلام پڑھے، الا بلغنی صوتہ، مگر اس کی آواز میری بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ امتی جب بھی اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہے، اس وسوسے کو دماغ سے نکالیے کہ ہم یہاں سے سلام پڑھیں گے، آقا مدینے میں ہے، ہمارا سلام وہاں کیسے پہنچے گا؟ یہاں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں۔ اب تو سائنس نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ کیا دنیا کے سب سے بڑا دور جو ملک ہے آسٹریلیا، کیا وہاں کا بندہ، وہاں کا مسلمان یہاں کے مسلمان سے بات نہیں کرتا؟ اگر فون پر کلام ہو سکتا ہے، بغیر تار کے کنیکشن ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تو اگر یہ سائنس کی ایجاد کردہ چیزیں، یہ ترقی یافتہ ملک، یہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی، اگر مسلمان اس کو مان سکتا ہے تو کیا یہ نہیں مان سکتا کہ جس نبی کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی، جس نبی کی خاطر اللہ نے یہ دنیا کا نظام بنایا، جس نبی کی خاطر اللہ نے انسان کو یہ مقام دیا کہ وہ اس طرح کی چیزیں ایجاد کرتا ہے، انسان کی ایجاد کردہ چیز کو انسان مان کر ایک دنیا کے کونے سے بیٹھ کر اپنی آواز دوسرے کے کونے تک پہنچا سکتا ہے، تو کیا نبی کی آواز، امتی کی آواز نبی تک نہیں پہنچ سکتی؟ اور جہاں تو میرے آقا اپنی مبارک زبان سے اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اور خالی یہ فرمان صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے فرمایا، ما من عبد یسلم علی الا بلغنی صوتہ من حیث کان۔ فرمایا میرے صحابہ، قیامت تک آنے والی میری امت میں میرا جو امتی، میرا جو غلام جب بھی میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، بلغنی صوتہ، اللہ اس کے اس درود و سلام پڑھنے کی آواز کو میری بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر اللہ اس کے درود و سلام کو جب میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے اور میں جب چاہتا ہوں اگر وہ میری محبت میں، پیار میں سلام پڑھتا ہے، تو فرمایا پھر میں اپنے امتی کو اس سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، من حیث کانا، وہ جہاں سے بھی پڑھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، صحابہ تم جہاں سے بھی پڑھو گے، جب بھی سلام پڑھو گے، قریب سے پڑھو یا دور سے پڑھو،
تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا فرشتے تمہاری آواز مجھ تک پہنچاتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا میری مزار پر فرشتہ موجود ہے کہ جب میرا غلام میرا امتی میری بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس نے کہاں سے سلام پڑھا، یہ سب کچھ میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے. آقا فرماتے ہیں وہ اپنے دل میں جس محبت سے، جس پیار سے، جس عقیدت سے میری بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، کہاں سے پڑھا یہ بھی جانتا ہوں، اور جس محبت میں میری بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے میں اس کیفیت کو بھی جان لیتا ہوں. اور اگر کرم فرمائے میرے آقا اسے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی حدیث اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تو ہم نے عرض کیا قلنا بعد وفاتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان حق ہے، آپ کی زبان سے، آپ کی مبارک زبان سے حق ہی نکلتا ہے. آپ کا جو بھی غلام آپ کی بارگاہ میں سلام پڑھے گا اس وقت حضور موجود تھے، حیات تھے، صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے، مگر شیطان یہ وسوسہ دے سکتا ہے کہ اس وقت تو سرکار تھے، آج تو سرکار مزار میں ہے، آج تو گنبد خضرا میں ہے، آج ہماری آواز کیسے پہنچے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی پر کروڑوں سلام. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا بعد وفاتی کا کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی قیامت تک آنے والی آپ کی امت میں آپ کا جو امتی آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا کہ اس کی آواز بھی پہنچے گی، کہ آپ اس کو بھی جانیں گے، اس کو بھی پہچانیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں نعم میرے صحابہ میرے وصال کے بعد بھی قیامت تک میرا جو امتی میری بارگاہ میں سلام پڑھے گا یا درود بھیجے گا، فرمایا اس کا درود و سلام پہنچتا بھی ہے، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا بھی جاتا ہے، اور اللہ نے مجھے بھی یہ کمال دیا ہے کہ میں اپنے اس درود و سلام پڑھنے والے امتی کو، اس غلام کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، دل کی محبت کو بھی جانتا ہوں، اور اگر کرم فرماؤں تو میں اسے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. لہذا شیطانی وسوسے کو بالکل دور کر دے. ہم جہاں سے بھی اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے ہمارا صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا.